بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ جو بارشیں ہوئیں اور جن کی وجہ سے بہت ساری خبریں بھی بنیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ جگہوں پہ پرابلمز بھی آئے۔ جن لوگوں کو پریشانی ہوئی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان سب کے سے معذرت خواہ بھی ہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ذمہ داری کے ایم سی، ڈی ایم سی، کچھ اور اداروں کی ہے، ڈی ایچ اے یا کینٹونمنٹ کے علاقے ہیں۔ ہم اس سے بری الذمہ نہیں ہیں، یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ اور ہم نے پوری کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ بہتری لائیں، اور پانی جو آپ نے خود بھی دیکھا کہ جہاں پہ کئی دنوں تک پانی رکا رہتا تھا، وہاں پہ 2-2.5 گھنٹے کے بعد ہر علاقے سے جہاں پانی جمع تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے کچھ کام کیے۔ آج آپ کو ایک پریزنٹیشن بھی دیں گے کہ جو سندھ گورنمنٹ نے ورلڈ بینک کے توسط سے سویپ کے ادارے اور پھر کے ایم سی کو بھی آن بورڈ رکھ کر جو ہم نے کام شروع کیا تھا، جس کے تحت نالوں کی صفائی کا کام تھا، اور جو چاکنگ پوائنٹ تھے وہ کلیئر کر دیے گئے تھے۔ اسی وجہ سے یہ پانی جو ہے نکلنا شروع ہوا۔ نہیں تو آپ نے خود دیکھا کہ جو بارشوں کے اسپیل تھے، چاہے تھوڑے وقت کے لیے، لیکن بہت شدید بارش تھی، اور وہ سارا ریکارڈ پہ بھی ہے کہ کہیں پہ 86 ایم ایم تھی، تو کہیں پہ 60، کہیں 70۔ تو ویسے جب کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا جب اس طرح کی بارش ہوتی تھی تو سارے روڈ جو ہیں وہ 1-2 دن بند ہو جایا کرتے تھے۔ اس دفعہ کوئی فلائٹ ڈیلے نہیں ہوئی، اور نہ ہی کوئی دیگر کوئی اتنا بڑا ایشو ہوا۔ ظاہر ہے کچھ جگہوں پر ایشو ضرور ہوئے، وہ بھی وہاں پہ جہاں نشیبی علاقہ ہے، اور پھر جو نالوں کے ساتھ کچھ آبادیاں ہیں وہاں پر ان کو شکایت ہوئیں۔ اور 1-2 اور جگہ جیسے لیاقت آباد، فیڈرل بی ایریا اور پی سی ایچ کے تو 1-2 علاقے تھے، لیکن وہاں بھی اس وقت جو ہیں حالات ٹھیک ہیں۔ اس وقت بھی کام ہو رہا ہے، ڈی واٹرنگ کی مشینز بھی لگی ہوئی ہیں، اور دیگر ساری جو عملہ ہے وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ کچھ جو ہم نے کام کیا ہے اس کے لیے میں کہوں گا زبیر چنا صاحب سے کہ وہ آپ کو بریف بھی کریں، اور 2-4-3 منٹ کی ایک ڈاکومنٹری جو بنائی گئی ہے، جو پہلے تھے نالے جب ہم کام کرنے سے پہلے، اور پھر بعد میں جب کام کیا تو اس وقت وہاں کی کیا صورتحال تھی۔ اور ایک اور بات بھی جس پہ کل ہم نے پورے شہر کا وزٹ کیا، میں میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب ہمارے ساتھ تھے، اور آپ نے خود دیکھا کہ صرف سولجر بازار والے نالے میں ہی جہاں پہ ایشو ہوا تھا وہاں پہ کتنے بڑے بڑے پتھر نکالے گئے۔ اسی طرح اور نالوں پر بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ تو میں آپ کے توسط سے ان لوگوں سے کہوں گا کہ جو چلیں ہمیں سپورٹ تو نہ کریں، لیکن اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ بھی کریٹ نہ کریں کہ ہنڈرنس ڈالیں، نالوں کو بند کریں، تاکہ ان کی روانی جو ہے متاثر ہو، اور پھر انہیں ایک بلیم گیم کا موقع ملے۔ تو میں زبیر چنا صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ کو ایک مختصر بریف دیں اور پریزنٹیشن دیں۔
कुछ हाउसिंग स्कीम और प्लाजा भी बने हुए हैं, उसके नीचे जो चोकिंग पॉइंट से जो जिसकी वजह से पानी रुकता था, सर 78 की 78 ही हमने क्लियर कर दिए। अब इश्यूज क्या हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मेजर इशू जो हमारे ऊपर जो इस पूरी क्लिनिक में आ रहा है, मेजर नाला हम आपको उसके बाद वीडियो दिखाएंगे, प्री और पोस्ट के तकरीबन सारे क्लियर हो गए हैं, लेकिन इश्यूज आते हैं कनेक्टिविटी। जो शहर की ड्रेनेज हैं जिन्होंने अल्टीमेटली कनेक्ट करना है आके नालों के साथ, वो चोक जो मेजर आपके पाइप कल्वर्ट्स हैं जो रोडों के नीचे ब्रिजेस के नीचे हैं, कभी उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं किया गया और वो कंस्ट्रक्शन दौरान का ख्याल भी न रखा गया, जिस वजह से वो जो अंदर जो नज़र नहीं आती सामने उन कल्वर्ट्स का इशू है। सबसे बड़ा इशू दूसरा है गार्बेज डिस्पोजल का। 30% का जो पर डे गार्बेज है वो अनअटेंडेड की वजह से वो कहीं नहीं की जाते हैं, नालों के ऊपर जाता है। और इससे सबसे बड़ा इशू इंक्रोचमेंट है। आप वीडियोज़ में देखेंगे कि मेजर नाला अगर वो 100 फीट में शुरू होता है तो अचानक शहर के अंदर 20 फीट पे पहुंच जाता है, फिर आके फिर वो वाइड हो जाता है और ये मेजर इंक्रोचमेंट है नालों के साथ, जिसकी वजह से हम प्रॉपर क्लीन नहीं कर सकते। सर अब सर मैं आपको कुछ वीडियोज़ दिखाएंगे। ये सर मेजर नाला जैसे महमूदाबाद नाला है, गुज्जर नाला है, इसकी पोस्ट एंड प्री की वीडियो जब आप देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सिचुएशन ओवरऑल है क्या। उन्हीं एरियाज में जहाँ पे आप चोकिंग पॉइंट्स देख रहे हैं उसके बाद जब हमने जो टोटल क्वांटिटी हमने सिर्फ अंदाज़ा लगाया है नालों के अंदर अभी है वो 2 से 3 करोड़ क्यूबिक फीट क्वांटिटी है जो नालों के अंदर इस वक्त डंप है। आज की तारीख में हम 41 लाख क्यूबिक फीट जो है दोनों साइटों पे डंप कर चुके हैं आज की तारीख में 20 दिन के अंदर। और जिसका टोटल एग्जांपल अगर आप देंगे तो जाम चाकरों के अंदर और TP1 के अंदर वो पहाड़ जो है वो डंप के वो अभी भी मौजूद हैं, जिनका रेगुलर बेसिस पे स्लिप वाइज डेटा भी हमारे पास इस वक्त भी कंप्यूटर पे मौजूद। ये जब आप देखेंगे अब ये मेजर गुज्जर नाला है, आप देखें दोनों तरफ से तो इसकी 120 फीट के बाद 100 फीट और इधर सिर्फ 10 से 12 फीट है। जब पानी का फ्लैश वाटर आता है तो ये फिर इन्हीं एरियाज के अंदर पानी जाता है और जिसको फिर और उसको फिर रिसीड होने में भी टाइम लगता है। जब तक रिसीड नहीं होता इन घरों में प्रॉब्लम होती है।
महमूद आबाद नाला टूटा। ये डेट्स लिखी हुई है 1 जुलाई 24 जुलाई, दोनों डेट्स एग्जैक्ट लिखी हुई, टाइमिंग भी लिखी हुई है। पाणी एडिट करे लाईंदा चङो सर पाणी पेश करणु हणंदा वञे पाणी ऐं असीं जेकी रिलीज़ कंदा आहियूं उन में इंसर हणींदासीं ॻाल्हाईंदा पिया मेजॉरिटी जगह पे हमारे पास ये मशीनरी गाल की ये एक्सेस गाल का इशू, जिसके अंदर हमने टी मशीन और अंदर अंदर डाली है नहीं नालों के अंदर, ताकि वो हाँ? घरों को डैमेज ना हो, और मशीन अंदर जाके वहाँ से पहले एक साइड पे लेकर आती है, फिर उसको बाहर निकालती है। एलसीडी मजा नहीं कलर सही हाँ ये मेजर सोंगल नाला है, ये जिसकी मैंने वजह से भाई आप करने के लिए भाई मैंने कर लिया इस पे पानी रोड है जिसके नीचे से अब्बास टाउन पे जिला है, जहाँ पे हाँ हमेशा पानी जो है। मैंने कंटिन्यू रखा है इस पे अब ये एक्सेस पॉइंट्स का इशू है, ये हमने मैन्युअल लेबर के साथ अंदर जितनी सफाई हमसे मैक्सिमम हो सकी वो हमने करा। कंस्ट्रक्शन की जो अब कंस्ट्रक्शन जो है उसकी बैक एंड मेजर फ्रंट रोड के साथ अगर है तो उसके बैक एंड पे लोगों ने अगर वॉशरूम्स बना दिए हैं, उसका एक्सटेंशन कर दिया है, जो सामने आपको नजर आ रहा है। तो इन्हीं घरों के अंदर फिर बाद में पानी मिल जाता है। अब जो मेजर साउथ के जो जिसमें आपको सिटी नाला है, सोल्जर बाजार का आपने नाम है, मेन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है उसके बीच में से जाता है, जिसके ऊपर अगर आप दुकानों की एक्सटेंशन देखेंगे और नाले के ऊपर स्लैब से वो भी हमने हटा के सफाई तकरीबन सारी की, लेकिन ये वाकिंग एक्शन इसकी वजह से इशू है। और कुछ करना है तो that's it. जी बहुत शुक्रिया आप सबका। ये आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था, ये जो आपको वीडियोस दिखाई गई, और ताकि आपको पूरी तफसील इल्म में आए कि सिंध गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, और इंशाल्लाह ये जब मुकम्मल तौर पर ये क्लीन हो जाएंगे तो फिर ये इश्यूज़ नहीं आएंगे। ये तो वो नाले हैं जो केएमसी के 38 नाले हैं, फिर डीएमसी के जो नाले हैं छोटे नाले, उनके लिए भी सीएम साहब ने स्पेशली फ़ंड जो हैं एलोकेट किए हैं ताकि वो मुकम्मल तौर पर साफ़ हों, क्योंकि ये आपस में इनका इशू आ जाता है कनेक्टिविटी का, तो फिर दोबारा प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इस पर मुकम्मल तौर पर काम हो रहा है, और आप सब इस बात के गवाह भी हैं कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसकी वजह से 1-2 घंटे रोडों पे पानी रहा, उसके बाद वहाँ से वो पानी ड्रेन हो गया और मोटरेबल रहे रोड मुख्तलिफ। और कुछ वो पॉइंट हैं जैसे नाज़माबाद, केडीए चौरंगी कह लें, फिर आगे वहाँ पे नागन चौरंगी, दीगर जहाँ पे पहाड़ियों से भी पानी आता है, और फिर जो बीआरटी की लाइन की वजह से ओवरहेड बनाए गए हैं ब्रिजेस, वहाँ से भी पानी दोनों साइड पे जब आता है तो वहाँ पे इशू रहता है। और फिर ज़ाहिर है उनसे जो मुल्हका आबादियाँ हैं वहाँ पर भी ये पानी स्प्रेड होता है, लेकिन पूरी कोशिश की गई भी है और जा रही है कि जो इलाके हैं उनको साफ़ किया जाए, ताकि वहाँ के जो शहरी हैं, जो हमारे बहन भाई रहते हैं, बुज़ुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनकी तकालीफ में कमी आए। लेकिन शरारती लोग बाज नहीं आते, और वो बजाय इसके कि तनकीद भले हम पर करें, लेकिन वो हिंड्रेंसेस भी डाल रहे हैं। ये बड़े बड़े पत्थर, ये बड़ी बड़ी चीज़ें कहाँ से आती हैं नालों में? ज़ाहिर है कोई इसमें कोई काम कर रहा होता है, लेकिन हमें उनकी कोई परवाह नहीं, हम अपनी खिदमत कर रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने हमेशा इसको बेहतरी के लिए काम किया है, सपोर्ट की है। उन्होंने अब भी बहुत सारी हर इलाके के लिए
کمیٹیز جو بنائی ہوئی تھیں جو وہاں پہ سپروائز کریں گی وہ بھی نومینیٹ کی ہیں کہ جب بھی بارش ہو ان علاقوں میں انتظامیہ کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل جو ہمارے منسٹرز ہیں دیگر جو منتخب نمائندے ہیں وہ بھی آئیں. ہم تو سب کو دعوت دیتے ہیں جو بھی یہاں کے اسٹیک ہولڈر ہیں آئیں مل کر کام کریں بجائے اس کے کہ تنقید برائے تنقید کریں. آپ تنقید برائے تعمیر کریں. لیکن آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کا ایک ہی طرز عمل ہے اور جس پر وہ کاربند ہیں. سعید غنی صاحب کچھ بات کریں گے آپ سے. بہت بہت شکریہ. میں جو شاہ صاحب بتا چکے ہیں اس صرف تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ ان 2-3 دنوں میں ناصر شاہ صاحب ہوں یا ہمارے اور کیبنٹ کے ممبرز ہوں جو ہماری ذمہ داری ہم پوری کرتے رہے. تکلیف لوگوں کو بالکل پہنچی ہے لیکن ایسا نہیں تھا کہ سندھ حکومت ایفرٹس نہیں کر رہی تھی بلکہ آپ کو شاید اور لوگ جو اس وقت دعوے دار بنے ہوئے ہیں جو بہت شور کر رہے ہیں وفاقی کابینہ میں بڑی باتیں کی ہیں لیکن ان میں سے کوئی شخص آپ کو کراچی کی سڑکوں پر نظر نہیں آیا ہوگا. ان میں سے کوئی ایم پی کوئی ایم این اے کوئی وفاقی وزیر آپ کو کراچی کی سڑکوں پہ نظر نہیں آیا ہوگا جو لوگوں کی مشکلات میں کچھ ان کے ساتھ کھڑا ہو اور ان کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کر سکے. مجھے ضرور یہ سوال بھی کرنا چاہیے کہ وزیر اعظم نے ایک مرتبہ نہیں شاید 3-4 مرتبہ مختلف کمیٹیز بنائیں کہ کراچی میں وہ کام کرانا چاہتے ہیں کیونکہ کراچی نے پی ٹی آئی کو بڑا ایک سو کالڈ مینڈیٹ دیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ ان کمیٹیز کی جو رپورٹ آئی تھی جو انہوں نے کراچی کے لیے منصوبے پروپوز کیے تھے ان 2 برسوں میں اس پی ٹی آئی کی نالائق نائل حکومت نے کون سا منصوبہ کراچی کو دیا ہے. ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. میں سوال ان سے کرتا ہوں کہ 2 سال گزر گئے ہیں. آپ کے جو اتحادی ہیں جن کی جماعت سے میئر صاحب کا تعلق ہے وہ بھی تو بار بار اعتراض کرتے رہے ہیں. آپ کے سامنے آوازیں اٹھاتے رہیں کہ جی مجھے پیسے نہیں ملتے آپ مجھے پیسے دیں. وفاقی حکومت نے میئر کو نالوں کی صفائی کے لیے کتنے پیسے دیے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو بتایا کہ ہم خرچہ کر رہے ہیں ہم صاف کر رہے ہیں لیکن وفاقی حکومت نے کیا کیا ان 2 برسوں کے اندر؟ ایک دھیلے کا کام انہوں نے نہیں کیا. جب یہ خود کچھ نہیں کرتے تو لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر یہ شور اٹھاتے ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جب یہ بارشوں کا موسم ہوتا ہے جب مونسون کا سیزن ہوتا ہے تو کہیں پر بھی کوئی ادارہ ڈیولپمنٹ کے کام نہیں کرتا. نہ سڑکیں بنتی ہیں نہ کھدائی کے کام ہوتے ہیں نہ سیوریج کی اور پانی کی لائنیں ڈالی جاتی ہیں. لیکن وفاقی حکومت نے اپنے ایم این ایز کو جو کروڑوں روپے دیے تھے کراچی میں ڈیولپمنٹ کے لیے ان پیسوں کو فوری طور پر خرچ کرنے کے لیے ان کے لوگوں نے بغیر روڈ کٹنگ کی پرمیشن کے بغیر واٹر بورڈ کے این او سیز کے بغیر کسی فارمیلٹی کو پورے کیے ہوئے نئی سڑکیں کاٹیں نئی گلیاں کاٹیں اور وہاں پر غیر قانونی پانی اور سیوریج کی لائنیں ڈالیں جو اس بارش میں لوگوں کے پریشانی کا سبب بنی ہے. وہاں پر پانی جمع ہوا ہے وہاں پر کیچڑ ہوئی ہے وہاں پہ لوگوں کو نقصان پہنچا ہے وہاں لوگ پریشان ہوئے ہیں. انہوں نے کیوں ریکارڈ کی چیزیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جا کے دیکھیے ہر علاقے میں انہوں نے کام کیے ہیں لیکن کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. بارشوں کے موسم میں کام نہیں ہوتا. اگر آپ کو سڑک کاٹنی ہے تو نئی سڑک مطلب ویسے ہی نہیں کٹنی چاہیے لیکن آپ کو اس میں روڈ کٹنگ کی پرمیشن لینی ہوتی ہے. انہوں نے کہیں سے کوئی پرمیشن نہیں لی اور رات میں آتے ہیں جو مرضی ہوتی ہے اس کو کھدائیاں کرتے ہیں سارے کام کر جاتے ہیں. کئی جگہوں میں جھگڑے ہوئے اس کی بنیادوں پر. تو پی ٹی آئی نے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں اور انہوں نے مسائل حل نہیں کیے. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اٹارنی جنرل کو جائیں سپریم کورٹ سے رجوع کریں. بھائی کس چیز پہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے؟ آپ پہلے خود تو جواب دیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. اور اس سے پہلے وہ جو ایک ہمارے پاس ہیں وہ چول وزیر جو مہا چول وزیر جن کو میں کہتا ہوں انہوں نے ایک کمپین چلائی تھی نالوں کی صفائی کی اور بار بار ابھی بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے تو نالے صاف کر دیے تھے کراچی میں لاسٹ ایئر کچھ نہیں. وہ لاسٹ ایئر بھی بھائی پانی تھا بارشیں بہت ہوئی تھیں اور آپ نے جو کام کیا تھا آپ نے کراچی کے نالوں سے کچرا نکالا اور کراچی کی گلیوں میں وہ کچرا پھینکا. اور میں اس وقت لوکل گورنمنٹ کا منسٹر تھا. میں نے اس وقت ان سے کہا تھا یہ بات ہوئی تھی میری اور ان کی کہ آپ نالوں سے جو کچرا نکالیں گے آپ لینڈ فل سائٹ پر لے کر جائیں گے. اور جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ پتہ نہیں لاکھوں ٹن انہوں نے جو ہے وہ کچرا نالوں سے نکالا ہے اور میرا خیال ہے کہ 20,000 ٹن جو ہے صرف وہ لینڈ فل سائٹ پہ پہنچا تھا. باقی سارا کچرا اس چول صاحب نے شہر کی گلیوں میں پھینکا تھا مختلف جگہوں پر جس کی میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس کی میرے پاس تصاویر موجود ہیں اور جو میں اس سے سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کرتا رہا اور ان کو سمجھاتا رہا کہ بھائی یہ گندگی آپ شہر میں مت پھیلائیں. تو انہوں نے نالوں سے گند نکالا اور کراچی شہر کو پورا انہوں نے گندا کیا تھا. تو یہ تو ان کی اپنی جو ہے وہ کارکردگی ہے.
तो 18-20 हज़ार टन लैंडफिल साइट पे उन्होंने पहुंचाया और बाकी सारा कचरा जो है वो कराची शहर की गलियों में पहुंचाया। तो मैं इनसे सिर्फ ये कहूँगा कि आप नालायक हैं, नाअहल हैं, बाकायदा मतलब तस्लीम शुदा हैं। हर शख्स ये समझता है कि आपके अंदर बिल्कुल सलाहियत नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ करते नहीं हैं तो कम अज़ कम किसी और को अगर कोई काम कर रहा है तो उसको काम करने दें, उसमें रुकावटें मत डालें। तो पीटीआई को ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में कराची के शहरियों के साथ वो कहाँ खड़े हुए। और मैं आपको एक मिसाल दूँ, ये महमूदाबाद नाला जिसकी भी फुटेज भी दिखाई, बड़ा नाला है कराची शहर का, ये मेरे हलके में है। और हमारी जो एडीपी है, प्रोविंशियल एडीपी में 2 बड़े नालों के मंसूबे हैं, छोटे तो और भी हैं लेकिन 2 बड़े नालों के मंसूबे हैं, गुजर नाला का, एक महमूदाबाद नाले का। और उन नालों का होना ये है कि नालों की सफाई होनी है, दोनों तरफ इसकी रिटेनिंग वॉल जो है वो ऊँची होनी है और दोनों तरफ इसकी सड़कें बननी है और उसमें इंक्रोचमेंट रिमूव होनी है। हमारे यहाँ काफ़ी इंक्रोचमेंट रिमूव हुई, एक जगह पर आकर कुछ मसला हुआ, लोग तोड़ने को तैयार नहीं थे, वहाँ ये जो चवल वजीर है ये खुद आया और उन लोगों को कहा कि आपकी इंक्रोचमेंट को देखता हूँ कौन हटाता है। मेयर कराची खुद आया और उसने कहा कि देखें हम कौन हटाता है आपकी इंक्रोचमेंट, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आप इस किस्म की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करोगे इन इश्यूज़ पर भी कि नालों पर से इंक्रोचमेंट हटाने की बात की जाए तो आप वहाँ कर खड़े हो जाएं कि देखें जी कौन हटाता है, तो नाले ठीक नहीं होंगे। औरंगी टाउन की जो यहाँ बताई गई, बहुत सारा लोगों ने बताया कि जी वो ओवरफ्लो हुआ, उस नाले के बराबर में तो छोड़े, नाले के ऊपर घर बने हुए हैं, नाले के ऊपर लोगों के घर बने हुए हैं। अब अगर बारिश होगी और पानी नालों में अगर बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो मेरे भाई वो पानी कहीं तो जाएगा ना। तो जो लोग नालों के ऊपर बैठे हैं उनके घरों में पानी गया है। ये कश्मीरी मोहल्ला जिसका बहुत जिक्र हुआ कि वहाँ भी पानी गया, लोगों के घरों में 3-3, 4-4 फुट पानी चला गया। अगर आप जाकर देखें तो वहाँ नाले पे कोई रिटेनिंग वॉल नहीं है, नाला ज़मीन के साथ चल रहा होता है। जब पानी ज़्यादा आएगा तो यकीनन वो नाला जब ओवरफ्लो करेगा तो ये जो आबादी साथ साथ है, ये कश्मीरी मोहल्ला बिल्कुल नाले के साथ है, तो वो पानी उनके घरों में चला गया। जहाँ पर रिटेनिंग वॉल थी, शाह साहब के साथ मैं गया था, देखिए हमने कई जगहों पे, ये पाक कॉलोनी की तरफ और गोलीमार में, उस रिटेनिंग वॉल को इसलिए बनाया जाता है कि अगर नाले में पानी ज़्यादा आ जाए तो वो आबादी उससे महफूज रहे। उस रिटेनिंग वॉल के अंदर 2-2, 3-3 फुट के बड़े बड़े सुराख लोगों ने किए हुए, जो वहाँ रहते हैं उन्होंने किए हुए, सिर्फ इसलिए कि अपनी पानी और सीवेज की लाइनें वहाँ से वो पास करें। तो जो रिटेनिंग वॉल बनाई इसलिए गई थी कि पानी घरों में ना जाए, उन सुराखों की वजह से जो लोगों ने खुद की, वहाँ से वो पानी और कीचड़ और कचरा सारा उनके घरों में चला गया। तो बहुत सारे रीजंस हैं जो कुछ हुआ है कुछ इलाकों में। और ओवरफ्लो जो हुआ है, जो शाह साहब ने आपको बताया कि ये जहाँ कलवर्ट्स हैं, जहाँ पर पाइप हैं, जहाँ सड़क के नीचे से नाला गुजर रहा है, अभी आपको वो बता रहे थे, पीडी पॉइंट क्लियर किए थे, लेकिन अगर वहीं से नाले आकर ओवरफ्लो हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि उन चोकिंग पॉइंट्स को दोबारा चोक किया गया है कहीं ना कहीं, और ये एक जगह से पत्थर निकलें, ये और जगह तहकीकात करें, आपको कहीं ना कहीं से और चीज़ें भी निकलेंगी ज़रूर। तो ये बदकिस्मती से कराची शहर में ये मुसीबतें भी होती रहती हैं कि कोई अगर काम करता है कि शहरियों को मुश्किल ना हो, तो यहाँ बहुत सारे लोग इसलिए भी काम करते हैं कि शहरियों को मुश्किल हो ताकि सिंध गवर्नमेंट को जो है हम गालियाँ दें, उसको बुरा भला कहें और उसको हम ख़राब करें। तो ये मसाइल हैं जो किसी और शहर में मसाइल नहीं है। और मुझे गिला तो एक सच्ची बात है मीडिया से भी है, भाई ठीक है अगर लोगों के मसाइल हैं तो आपको दिखाना चाहिए, लोगों के घरों में पानी गया आपको दिखाना चाहिए, लेकिन ये पानी सिर्फ कराची में नहीं गया। अगर लाहौर में बारिश हुई थी तो लाहौर में भी लोगों को तकलीफ हुई थी। मुझे नहीं पता कि किसी चैनल ने कोई ट्रांसमिशन चलाई हो, दिखाई होगी खबर आपने 2-3 मिनट के लिए कि बारिश हो गई और लाहौर डूब गया होगा, ठीक है दिखाया होगा, पेशावर में भी हुआ था, पंजाब के और शहरों में भी हुआ था, लेकिन इस किस्म की ट्रांसमिशन नहीं आई कहीं पर। यहाँ मैंने देखा है कि एक चैनल पे अगर 1 मिनट की खबरें, 1 घंटे की खबरें होती हैं तो 56 मिनट जो है कराची के ऊपर चलाए गए, 56 मिनट। तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी शायद जाती है। और खैर सिंध हुकूमत तो आदी है इस किस्म की चीज़ों की, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ चैनल अपने आप को खुद एक्सपोज करते हैं लोगों के सामने कि वो किस तरह से सिंध के लोगों की मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाते हैं। मैंने पहले भी गुजारिश की थी, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि मैं एक मोदी सरकार सुनता हूँ, दूसरा यहाँ साई सरकार सुनता हूँ, न्याजी सरकार में क्यों नहीं सुनता हूँ, बुज़दार सरकार में क्यों नहीं सुनता हूँ, जाम सरकार में क्यों नहीं सुनता हूँ, महमूद खान की सरकार में क्यों नहीं सुनता हूँ। आप हमें क्यों हिंदुस्तान से कंपेयर करते हैं? हम पाकिस्तान के शहरी हैं भाई, हमारी शक्लें अच्छी नहीं लगती, ठीक है बुरा भला कह दिया करो, लेकिन कम से कम रवैये अपने ऐसे रखो कि हमें ये महसूस हो कि आप कम से कम हमें पाकिस्तानी समझते हैं। ये जो साईं सरकार वाली कहानी है, मुझे इसकी एक वजह बताइए, या तो सबके साथ कीजिए, लेकिन ये जो बिल्कुल सिंगल आउट करते हैं सिंध की हुकूमत को, और सिंगल आउट करके इस तरह का माहौल बनाते हैं कि जैसे शायद सिंध हुकूमत के अलावा बाकी जो पूरे मुल्क में जो है ना दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और कोई मसला ही नहीं है, बाकी सब चीज़ें ठीक है।
تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ گلا میرا کچھ جائز بنتا ہے کہ جو کچھ مخصوص چینلز ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے. وہ ذمہ دار لوگ ہیں, آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے چینلز کو دیکھتے ہیں, آپ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس طرح کا رویہ نہیں آنا چاہیے سامنے کہ کسی ایک صوبے کی حکومت کو آپ کسی بکس کی بنیاد پر, کسی نفرت کی بنیاد پر یا کسی ایجنڈے کی بنیاد پر آپ نشانہ بنا رہے ہیں. ایک ایک کر کے ذرا پہلے سنجے کو کرنے دو, سنجے کو کرنے دو. یہ ذرا یہ نہیں دو میں ایک سیکنڈ یہ سوال لکھوا کے لایا ہوگا, ذرا اس کو کرنے دو. جی نہیں میں جواب دینا چاہتا ہوں. جی نہیں میں کہہ رہا ہوں. جی نہیں آپ میرے بھائی ہو, لیکن کیونکہ آپ کو اوپر سے کہا گیا ہوگا کہ سوال کرو, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ہو گیا سوال, بڑی مہربانی. دیکھیں بالکل, بلکہ آپ نے تو شاید ٹی وی پہ یہ بھی چلایا کہ وہ کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے, یہ بھی کہا آپ نے, اور میرے متعلق کہا, میری تصویر دکھا کے کہا. بڑی مہربانی آپ کی, بالکل صحیح کہا. لیکن اب آپ کو یاد کراتا ہوں کچھ چیزیں. پہلے تو یہ جو ویڈیو کی آپ نے بات کہی, نہ میں نے ایڈٹ کی نہ میں نے بنائی. واٹس ایپ گروپس پہ یہ ویڈیو آئی اور میں نے وہ آگے شیئر کر دی. ٹھیک ہے جی. اب وہ صحیح تھی غلط تھی, ہو سکتا ہے غلط ہو, میں نہیں کہتا ہوں کہ صحیح ہوگی, ممکن ہے غلط ہو, لیکن میں نے واٹس ایپ گروپ سے وہ شیئر کر دی. اس کے بعد آپ لوگوں نے جو کیا ہمارے ساتھ وہ ابھی بھی کر رہے ہیں, چل رہا ہے سلسلہ. آپ کی مرضی, آپ کا چینل ہے, جو مرضی کریں آپ. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کے چینل پر آصف علی زرداری صاحب کی اور تنویر زمانی کی ایڈٹ کر کے ایک تصویر چلائی گئی اور پورا شو اس پہ کیا گیا. آپ کو شرم اور حیا نہیں ہے اس وقت کہ صدر پاکستان کی ایک خاتون کے ساتھ ایڈٹ کی ہوئی تصویر آپ چلائیں اور پھر اس کے بعد آپ بعد میں اگلے دن جب کوئی کہے تو آپ کہ جی معذرت غلطی ہو گئی ہم سے؟ بھائی آپ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا تو ذہن خراب کیا. شرم اور حیا تو آپ کو اس پہ بھی آنی چاہیے. 8 ارب روپے کا راشن سندھ حکومت نے بانٹ دیا. مجھے بتائیے خبر کہاں سے چلی تھی؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ واٹس ایپ گروپ اس کی بنیاد تھی, سوشل میڈیا اس کی بنیاد تھی. آپ نے سندھ حکومت کی درگت بنائی. سندھ حکومت کہتی رہی کہ بھائی ہم نے 8 ارب کا راشن نہیں بانٹا. آپ کو یقین نہیں تھا. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے میں واٹس ایپ گروپ میں چلی ہوئی خبر کی بنیاد پر ذکر ہو سکتا ہے تو آپ کہیے سپریم کورٹ سے کہ معافی مانگے. پھر یہ جو الفاظ میرے لیے کہیں ان کے لیے بھی کہیں. آپ اتنی ضرورت نہیں ہوگی, آپ نہیں کہیں گے. میں عرض کریں, ہمارے اس ملک کے ایک گورنر قتل ہو گئے آپ کے ٹی وی پروگرام کی وجہ سے. آپ کو شرم ہو رہا ہے آئی اس پہ؟ آپ کو احساس ہوا کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ مجھے بتائیے کہ کتنی مرتبہ آپ کو جرمانے ہوئے پیمرا سے, کتنی مرتبہ آپ نے معافیاں مانگی ہیں؟ بھئی آپ کا چینل نون پی ٹی آئی چینل ہے. آپ پی ٹی آئی کے حامی ہیں, پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے, پی ٹی آئی کے ماؤتھ پیس ہیں. یہ کسی سے چھپی بات ہے؟ آپ عمران خان کے پوسٹر اپنے آفیشیل ویب سائٹ سے چلاتے ہیں, اس کی کمپین چلاتے ہیں, آپ کی مرضی آپ چلائیں. لیکن آپ اپنے آپ کو غیر جانبدار چینل نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ کے سی او صاحب نے جو ٹویٹس کی ہیں میری اس ویڈیو سے پہلے ذرا دیکھیے آپ نے, وہ فرماتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو تو 1970 سے لے کے 2018 تک کراچی سے ووٹ ہی نہیں ملا, اس لیے پیپلز پارٹی کراچی کے ساتھ یہ کرتی ہے. ان کو کہیں مہربانی کر کے تاریخ پڑھیں. 70 میں پیپلز پارٹی کا رزلٹ اٹھا کے دیکھیے کہ کتنا ووٹ کراچی سے پڑا ہے. 77 کا اٹھا کے دیکھیے. 79 میں پیپلز پارٹی کے کراچی میں میئر آ رہا تھا جس کو دھاندلی کر کے ضیاء الحق نے ہروایا. 83 میں پیپلز پارٹی کا میئر آ رہا تھا. 2001 میں پیپلز پارٹی کا میئر آ رہا تھا جس کو دھاندلی کر کے ہروایا گیا. آپ کے سی او صاحب کو شرم اور حیا آئے گی اس ٹویٹ پر؟ اگر ان کو میں فیکٹس بتا رہا ہوں کہ یہ فیکٹس ہیں. میں اگر کراچی کی سڑکوں کی کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں, شاہ صاحب نے مہربانی کی مجھے ساتھ لے گئے, میں نے ویڈیوز بنائی, میں نے بتایا کہ جناب شارع فیصل یہ ہے, یہ انڈر پاس, یہ انڈر پاس, یہ انڈر پاس. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ سڑکیں کھلی ہوئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی بند ہیں. آپ چڑھائی کر رہے ہیں اور اس طرح سے آپ کے سی او جو ہیں اپنے چینل کے کلپس
جو ظاہر مینیپولیٹڈ ہوتے ہیں, مینیجڈ ہوتے ہیں. آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے آپ کے کیمرہ مین رپورٹرس کو کہ جا کے یہ بنا کے لاؤ, اس طرح کی چیزیں, اچھی چیز مت دکھاؤ, بری چیز دکھاؤ. تو انہوں نے وہ میرے ٹویٹس کے ساتھ وہ کہ بھائی آپ کہہ دیتے یہ پانی, ہم نے تو نہیں کہا شہر میں کہ پانی نہیں ہے, بالکل کئی جگہوں پہ پانی تھا, کئی جگہوں پہ نہیں بھی تھا. تو جو ہم نے دکھائی اس کے اوپر اتنا غصہ آپ کے سی او کو آنا کہ جی میں یہ جو ہے ویڈیوز کیوں بھیج رہا ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک ٹی وی کے سی او کو اتنی تکلیف میرے ویڈیو سے. بھائی آپ کو اگر اس قسم کی سیاسی تنقید کرنے کا شوق ہے تو آپ پی ٹی آئی جوائن کر لو نا بھائی. اگر آپ اس قسم کی باتیں کریں تو جب ہم سوال اٹھائیں تو کہ نہیں ہم تو تنقید کر رہے ہیں. بھائی جب آپ تنقید کرو گے تو میں جواب دوں گا آپ کو, چاہے آپ ٹی وی کے سی او یا کوئی اور ہوں. یہ میرا حق ہے. اپنے آپ کو ٹی وی چینل کا سی او کہہ کے آپ بچا نہیں سکتے ہماری تنقید سے. اگر ہم پر اب غلط تنقید کریں گے, غلط بات کریں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو خدا ہیں ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں, میرے بھائی کوئی اور لوگ ہوتے ہوں گے چپ ہو جاتے ہوں گے, میری زبان نہیں چپ ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ قانونی چارہ جی کریں, آپ میں جواب دوں گا. آپ کریں قانونی چارہ جی, آپ کو حق ہے, آپ کو اختیار ہے, کریں اور مجھے بھیجیں آپ نوٹس, اور میں آپ کو جواب دوں گا کہ آپ کا چینل کیا کیا کرتا پھر رہا ہے, اور میں آپ کو ایکسپوز کروں گا کہ کیسے آپ کرتے ہیں. ہاں جی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ پورے صوبے کے لیے ہم نے انتظامات کیے. آج ایک نہیں 4-5 میٹنگ چیف منسٹر صاحب نے کی, جس میں تمام کمشنر, تمام ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنر صاحبان اور دیگر جو ان سے ریلیٹڈ ہیں ان سب سے میٹنگ ہوئی ہے. ایک بار نہیں 4 دفعہ. اور تمام اضلاع میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں فنڈز بھی ایلوکیٹ کیے گئے مونسون کے لحاظ سے کہ جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں پہ آپ لوگ اپنا کام کریں. تو یہ تاثر جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے. ہر جگہ پہ ہم کام کر رہے ہیں. وہاں پہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں, افسران بھی اپنا کام کر رہے ہیں, اور ہر ڈسٹرکٹ کے لیے اسپیشل فنڈ چیف منسٹر سندھ نے ایلوکیٹ کیے ہیں. تو یہ آپ میرے خیال میں غلط بیان کرنا جی. جی بالکل, ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. آپ کل میرے ساتھ آپ سب دوست تھے, اسی وقت جو ایک نالا تھا سولجر بازار والا, وہاں پہ 4 اس کے ڈرین تھے, جو اس میں ایک چل رہا تھا, دوسرے سے پتھر نکلے, 2 ابھی تک بلاک تھے اس وقت, لیکن بعد میں وہاں سے بھی پتھر اور دوسرے ہرڈلز نکلے ہیں. ہم لوگ جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں مختلف جگہوں پہ ان کو بھی چیک کیا جا رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے لوگوں کو بے نقاب کریں گے اور ان پر ایکشن بھی لائیں گے. بلکہ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر کہیں آپ کو اس قسم کی کوئی ہے اطلاع ہے, کہیں پہ کوئی آپ کے پاس کوئی پروف ہو تو آپ ہمیں دیں, پھر آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ایک میں بتا دوں میرے بھائی, دیکھیں میں آپ کو عرض کر دوں, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ایک آدھ جگہ اگر روکنے کی کوشش کی گئی تو وہاں یہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے پانی کی لائن ڈال رہے ہیں, سیوریج کی لائن ڈال رہے ہیں, اور یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے دونوں پرابلمس بنتے ہیں کہ اگر ہم روکتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ہمیں یہ کام کرنے نہیں دینا نہیں چاہتے ہیں. میں جو دوسری طرف سے عرض کر رہا ہوں, جو سمجھنے کی بات ہے
کہ دیکھیں ہمیں بھی حکومت میں اتنے سال ہو گئے ہیں, ہم بھی ڈیولپمنٹ کے کام کرواتے ہیں, لیکن یہ ایک طے شدہ بات ہوتی ہے کہ مونسون کے سیزن میں یہ کام نہیں ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے فنڈز بھگتانے تھے جو ان کو سی ایم صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا نا کہ بھئی 1 مہینے کے اندر یہ فنڈز اپروو ہوئے, اسکیمیں ہوئی, ٹھکا ٹھک سارے پیسے خرچ بھی ہو گئے اتنے دنوں کے اندر. تو یہ پورے کرنے کے لیے انہوں نے کام کیے ہیں. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل کچھ ہو سکتا ہے اگلی مرتبہ کہ ایسی سڑکیں جن پہ انہوں نے کروڑوں روپے خرچ کر کے بنوائی ہیں, اور اس ایک بارش میں ابھی جو بنی تھیں وہ ساری دھل گئی ہیں ساری. ہاں جی, اگر ایک کر کے جو لوگ اس میں دیکھیں, جو ہماری کوئی پولیٹیکلی یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والوں کے پاس جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا, اپنا ہو پرایا ہو, اس کے خلاف ایکشن ہو. جی ایک سیکنڈ ذرا ادھر سے, یہ دور سے ہے جی. جی دیکھیں, جہاں بھی صرف پولیٹیسائز کرنے کے لیے کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کو ظاہر ایکشن نہیں لیا جاتا. ادروائز جہاں بھی غیر قانونی قبضے ہیں یا کوئی اس طرح کی بات ہے اس پر ایکشن لیا گیا ہے. اور سندھ گورنمنٹ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیتی کہ غیر قانونی طور پر کہیں وہ قبضہ کریں یا اس طرح کی بات کریں. تو جہاں بھی اس طرح کی بات ہوئی ہے ان پر ایکشن ہوئے ہیں. اگر کوئی غیر قانونی الاٹمنٹ ہوئی ہے تو وہ کینسل ہوئی ہے, اس کے کیسز بھی چل رہے ہیں, وہ انکوائریاں بھی چل رہی ہیں. تو جہاں بھی ایسی بات ہوگی ایکشن لیا جائے گا. جی بالکل, میئر صاحب آن بورڈ ہیں, ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. نہ صرف میئر صاحب بلکہ جتنے ڈی ایم سی کے چیئرمین صاحبان ہیں وہ بھی ہمارے سے رابطے میں ہیں. لیکن ہم سے میٹنگ ہوتی ہے, سب ٹھیک ہوتا ہے, پھر کچھ دیر بعد ان کی پریس کانفرنس کہیں سے سن لیتے ہیں جس میں کچھ اور ہوتا ہے, لیکن ہمارے ساتھ وہ آن بورڈ ہے. جی کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے کچرے پہ سیاست, نالوں پہ سیاست اور بہت ساری چیزوں پر سیاست ہے. خاکم وطن یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی کو دوبارہ جو ہے نا وفاق کے حوالے کرنے کی ایک پوری گیم کھیلا جا رہا ہے, سازش کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کس طرح اس کو دیکھتی ہے, اور اگر کوئی اس طرح کے اقدام ہوئے تو اس کے تدارک کے لیے کیا اقدامات ہوتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بہت سارے لوگوں کی شروع سے خواہش ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. کئیوں کے یہ ارادے, کئیوں کے یہ خواب, کئیوں کی یہ خواہشیں ہیں, لیکن ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے. یہ اس طرح کی سازشیں ہوتی رہتی ہیں. ہم جو آپ کے پاس آتے ہیں, ہم آپ کی عدالت میں آتے ہیں, پریس کی اس میں آتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات شیئر کریں ہماری کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں. تو اس میں آپ بتائیں نا کہ یہ جو ایک جیسے سعید صاحب نے کہا کہ اگر اسی طرح کے حالات کسی اور علاقے میں آتے ہیں تو وہ کچھ خبر چلتی ہے اور بس اس کے بعد یہ کیا ہے کہ جہاں پہ ہوں تو پھر پروگرام چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم سازش میں بہت ساروں کو سمجھیں. تو یہ وہ کڑیاں ہیں جن کو آپ لوگوں نے ناکام بنانا ہے. آپ بالکل جو ہماری کوتاہی ہے بالکل دکھائیں, کبھی ہم نے منع نہیں کیا, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں, یا آج جو آپ کو کمپیریزن دیا گیا یہاں پہ کہ پہلے نالوں کی حالت کیا تھی جب ہم نے کام شروع کیا تو اس کے بعد ان کی صورتحال کیا ہوئی, یہ کراچی سے آپ سب واقف ہیں. جب یہاں پہ کچھ سال پہلے بارشیں ہوتی تھیں تو یہ جتنے روڈ ہیں یہ مفلوج ہو جاتے تھے, کئی گھنٹوں تک, دنوں تک لوگوں کی فلائٹیں کینسل ہو جاتی تھیں اور بہت کچھ ہوتا تھا. لیکن اب کیا وجہ ہے کہ یہ روڈ یا تو موٹریبل رہتے ہیں یا 2-2.5 گھنٹے کے بعد بالکل صحیح ہو جاتے ہیں. تو یہ سندھ گورنمنٹ نے کام کیا ہے جس کو آپ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, شیئر کرنا چاہیے. دیکھیں, یہ اس پر ہم نے مکمل طور پر
پلان کیا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی طرف سے، لیکن اس میں بھی کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کو آن بورڈ لیا گیا ہے. کچھ جگہیں ہر یونین کونسل وائز آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں کہ وہاں پہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، لوگ وہاں پر آ کر قربانی کریں. ایک تو وہاں سے بھی یہ علائشیں اٹھانے کا، لیکن ظاہر ہے اس پر جتنا بھی عمل ہوتا ہے پورے شہر سے انشاءاللہ علائشیں اٹھائیں گے. صفائی کا بھی پراپر طریقہ کار ہوگا تاکہ اپنی شہریوں کو، بھائی بہنوں، بزرگوں، بچوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. جی دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ مختلف اس میں ہم لوگ ساتھ بھی رہے ہیں، ساتھ بھی ہم نے وزٹ کیے ہیں، میئر صاحب کے ساتھ بھی یا ڈی ایم سی کے چیئرمین صاحبان کے ساتھ بھی. تو ایسا سلسلہ نہیں ہے، ہم روز ایک دو دن کے بعد ہماری میٹنگ بھی ہوتی ہے. آج بھی میئر صاحب سے فون پہ ہمارا رابطہ تھا اور ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن دیکھیں، ہر کسی کی اپنی پولیٹیکل اینگلنگ کہہ لیں، اپنا ایشوز ہوتے ہیں تو وہ اس پہ کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی باتوں کا برا نہیں مانتے. جی جو پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے بھارت کا جو گرفتار دہشت گرد جو کلبھوشن یادو اس کو تو سپورٹ کری، لیکن کراچی کے عوام کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوئے. ایشو یہ ہے کہ سوال یہ کہ پیپلز پارٹی اب کیا کرنے جا رہی ہے. عالمگیر خان جو کہ ایم این اے ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تصاویر لگا کے جو ہے وہ اس میں نالوں پہ کبھی کہاں پہ لگا ہے. پیپلز پارٹی اس پہ کوئی ریٹلیٹ کرے گی؟ دیکھیں، میں جائیں گے آپ کو بالکل سائبر کرائم میں بھی جائیں گے، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح کے جو خود کو پولیٹیشین کہتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ تو حقیقت ہے کہ یہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، ویسے ہی آگئے ہیں. آپ نے خود دیکھا کہ ان کے بہت سارے لوگ بلدیاتی الیکشنز میں بھی ہار گئے تھے، لیکن بعد میں کتنے ووٹوں سے ایم این اے ہوئے اور وہ کس طرح جیتے ہیں. تو یہ ان کی ذہنی پستی ہے اور وہ اس سے نہیں نکل سکے، اور اس پہ بہت سارے لوگوں کے جذبات ہیں. ان کو معافی مانگنی چاہیے اور ایسی گھٹیا حرکتوں سے باز آنا چاہیے. اور آپ نے بڑا ویلڈ کوسچن کیا. ارباب آپ نے جس کا ذکر کیا تھا پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے ایم ایل اے کو 1-1 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز ملے، ان حلقوں میں بیشتر حلقوں میں جو فراہمی اور نکاسی آپ کے منصوبے تھے وہ پانی میں بہہ گئے. تو صوبائی حکومت کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو خط لکھے یا اینٹی کرپشن کے ذریعے کسی بھی اس طرح کارروائی کرے؟ 90% کراچی کے جن علاقوں میں 1-1 کروڑ روپے کے ترقیاتی کام ہوئے وہ سب بہہ چکے ہیں. ان میں سے بیشتر جو فراہمی اور نکاسی آپ کی لائنیں تھی، بیشتر جگہوں پر وہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو چکی ہیں ابھی تک. دیکھیں، یہ اگر سارے اکٹھا کریں گے تو وہ جو نیب کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ ان کے اس میں آ جائیں گے، تو نیب کو چاہیے انکوائری کرے. ارباب چلیں ارباب. پہلے نامعلوم کا لفظ سعید صاحب آپ بتائیے گا کہ پہلے نامعلوم کا لفظ دہشت گردی میں استعمال ہوتا تھا. اب یہ نامعلوم افراد جو گٹر بند کر رہے ہیں اور میرے خیال میں نوری آباد سے پتھر بھاری بھرکم لے کر بڑی محنت سے یہاں آپ کے گٹر نالے بند کر رہے ہیں، یہ نامعلوم افراد کب تک آپ ان کو نامعلوم کریں گے؟ بتائیں تو صحیح کیا ہے. ویسے جی دیکھیں، ایک تو جو بات ارباب نے کہی ہے، جو نالوں میں بند کرتے ہیں، گٹر لائنیں بند کرتے ہیں، پانی کی لائنیں توڑتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی دہشت گردی ہے. یہ لوگوں کو مشکل میں ڈالنے کے لیے، تکلیف میں ڈالنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، حرکتیں کی جاتی ہیں. اور جو نامعلوم افراد جن کا آپ کو بھی پتہ ہے وہ کون ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے کچھ اور کرتے تھے اب یہ کر رہے ہیں. جو دوسری بات آپ نے کہی، دیکھیں نالوں کی صفائی اور ان کی ذمہ داری کے ایم سی کے اوپر ہے، یہ کے ایم سی کی ذمہ داری ہے. لیکن ہر دفعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، تو فنڈز حکومت سندھ ان کو پچھلے کئی سالوں میں ہم نے دیے بھی ہیں. اس مرتبہ گورنمنٹ آف سندھ نے یہ خود ورلڈ بینک کے تعاون سے کے ایم سی کو بھی آن بورڈ لے کر ان نالوں کی صفائی کا سلسلہ شروع کیا. اب اگر نالوں کی صفائی کے ایم سی کے پاس ہے تو اس میں جتنی انکروچمنٹ ہوتی ہے اس کو ریموو کرنا بھی کے ایم سی کی ذمہ داری ہے.
اس کے لیے تو کوئی اربوں روپے نہیں چاہیے نا. تو یہ نہ صرف یہ ہے کہ یہ انکروچمنٹ جب ہو رہی تھی اس کو روکنے میں کامیاب ہوئے, بلکہ شاید کروانے میں ان کا بہت سارا کردار ہوگا, لیکن اس کے بعد جب ہو گئی ہے تو نالوں کی جب صفائی نہیں ہوتی تو کم از کم انکروچمنٹ ان کو صاف ضرور کرانی چاہیے. لیکن بہرحال اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم کوشش کریں گے ساری پارٹیز کو آن بورڈ لے کر ہم یہ کام بھی شروع کریں. تھینک یو جی. حفیظ کرے پہ صحیح صاحب. جی 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 حفیظ ہو گیا. دیکھیں موسٹلی اس سلیکٹڈ وفاقی حکومت کے رینٹڈ وزراء اور اسپیشل اسسٹنٹ مشیر جو آپ نے میڈیا کے توسط سے ان کی ساری چیزیں سامنے آئیں, ڈوئل نیشنلٹی بھی آئی اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں, اور اسی وجہ سے اب یہ استعفے شروع ہوئے ہیں یا اور وجہ یہ تو وہ خود جواب دیں گے, اور یہ بھی آغاز ہے ان کے استعفوں کا. جی جی بالکل, اس پہ وہاں پہ مختلف وزٹ بھی کیے ہیں جو ایڈمنسٹریشن ہے, اور وہاں پہ فائن بھی کیے گئے ہیں. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیشہ اس کے اختتام کے بعد اس کو مکمل طور پر صفائی نہیں کی جاتی, اس دفعہ ان سے کہا ہے کہ وہ انڈر ٹیکنگ بھی دیں گے اور اس کو مکمل صاف بھی کریں گے.